کالوجسٹ ہوتے ہوئے چند لمحوں کے لیے میں دنگ ضرور رہ گئی تھی، لیکن اتنی ہی زیادہ میرے اندر دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ میری ڈیوٹی آف ہو چکی تھی، اس لیے میں ہاسپٹل سے منسلک اس احاطے میں آ گئی جہاں مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دیا گیا تھا۔ میں اپنے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میری سوچ کا مرکز وہی نوجوان تھا۔ بھلا ایک نوجوان کو مستقبل میں ہونے والے واقعات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ اسے کیسے پتا کہ آسٹریلیا کا بیٹسمین کن بالوں پہ کوئی رن نہیں بنائے گا اور تیسری بال پہ چوکا مارے گا اور چوتھی پہ میچ جیت جائے گا؟ میرے لیے یہ ایک انوکھی سی بات تھی۔ شاید وہ ہائیلی انٹیوٹیو پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی ایسی وائبز آ جاتی ہیں کہ انہیں مستقبل میں ہونے والے واقعات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کبھی انہیں سچے خواب، کبھی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ بہرحال میں پہلی ہی ملاقات میں اس نوجوان سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اگلے روز جب میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ ناگواری چھائی، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے کہا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہنے لگا اگر میں کہوں نہیں تو کیا واپس چلی جائیں گی؟ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تب بھی اندر آ جاؤں گی۔ میں یہ کہہ کے اندر آ کے اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے ڈاکٹر منیر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اس سے دور رہنا۔ میں پھر بھی حمزہ سے کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی جہاں میں اس کی پہنچ میں نہ آ سکوں۔ وہ کہنے لگا کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہاری کل کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنی اچھی صلاحیتوں کے مالک ہو، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں، کوئی نئی بات کرو۔ میں نے کہا ایسے ہی تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تم ذہنی مریض ہو۔ یہ بات سن کے وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا میں مریض عشق ہوں۔ ذہنی مریض کا تو شاید علاج ہو جاتا ہوگا، لیکن مریض عشق کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے کہا کون تھی وہ؟ اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی، پھر مسکرا کے کہنے لگا تم۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کافی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میری پہنچ سے فی الحال دور ہو۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دینا چاہتے؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ رسی کھلوا سکتی ہو؟ یہ سن کے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں تمہاری یہ رسی کھلوا سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو۔ وہ کہنے لگا کیسا تعاون؟ میں نے کہا مجھے اپنے بارے میں سچ بتا دو۔ کہنے لگا کون سا سچ؟ میں نے کہا دیکھو وہ جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو آنے والا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ قدرت خود کو منواتی ہے۔ ابھی میں اسے بات کر ہی رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے وہ نوجوان ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن وہ بوڑھا شخص اس کے پاس آ گیا، اتنے فاصلے پر جہاں سے اس کا ہاتھ اس بوڑھے تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کہنے لگا حمزہ میرے بچے، میری جان، کیا حال کر لیا تم نے اپنا، خدا کے لیے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید وہ شخص اس لڑکے کا باپ تھا۔ پھر میری طرف اس شخص نے دیکھا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے بیٹے کی ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا ہی ہے، یہ کسی پہیلی کی طرح، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کا باپ ہو کر میں اس کی زندگی کے کئی واقعات سے نا واقف ہوں۔ میں اس سے پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ وہ کون تھی جس نے تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دی، لیکن مجال ہے کہ اس نے کچھ بھی بتایا ہو۔ کئی ڈاکٹرز کوشش کر چکے ہیں لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کبھی کبھی اس کو ایسے دورے پڑتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بچ نہیں پائے گا، مر جائے گا۔ جب اسے الیکٹرک شاٹس دیے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت سے میں گزرتا ہوں۔ کاش میرا یہ بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں اس شخص کو باہر لے آئی۔ میں نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا آپ میرے کیبن میں آئے۔ میں اسے اپنی او پی ڈی روم میں لے گئی۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا میں اس کی ڈاکٹر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے بارے میں بتائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص پاگل ہے۔ وہ کہنے لگے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی نارمل نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب بتائیں جو آپ جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرا بیٹا شروع سے بہت ذہین تھا، اس کا آئی کیو لیول
غیر معمولی تھا. بہت کم عرصے میں اس نے MBA فائنانس کیا تھا, کولمبیا چلا گیا تھا, وہاں سے بھی بہت سے کورسز کیے, پھر واپس آ کے میرا بزنس سنبھالا, اور ایسا سنبھالا کہ بہت کم عرصے میں اس نے اپنا نام اور مقام بنا لیا. وہ بہت اصول پسند تھا. اس کی منگنی میری سگی بھتیجی سے ہوئی تھی. دونوں میں بہت اتفاق تھا, شاید محبت بھی تھی, لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے سدرا کو بالکل نظر انداز کر دیا. یہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا, حالانکہ میری بھتیجی اس سے بہت محبت کرتی تھی, لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا, اسے بہت ہرٹ کیا. وجہ بھی پوچھی تو اس نے نہیں بتائی. ہمارے بیچ میں جھگڑے ہونے لگے. میں نے اسے جائیداد سے آنکھ کرنے کی دھمکی دی, لیکن پھر بھی اس نے میری بھتیجی سے شادی نہیں کی. میں نے اسے بہت بار کہا کہ میں اسے آنکھ کر دوں گا, لیکن اس نے میری بات نہیں مانی. میرا رشتہ میرے بھائی سے ختم ہو گیا. مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا. میں نے اپنے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, کیونکہ سارا بزنس اسی نے سنبھالا ہوا تھا. اسے چھوڑ کے میں بے سہارا ہو جاتا. اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا, بس چند ماہ ہی گزرے تھے, جب مجھے پتا چلا کہ حمزہ نے ایک نوجوان پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے. میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا تھا, کیونکہ وہ نوجوان مر چکا تھا. حمزہ کو جیل ہو گئی. کئی بار میں اس سے جیل میں بھی جا کے ملا. اس سے کہا کہ مجھے سچ بتائے, میں اچھے سے اچھا وکیل کرواؤں گا, اسے باہر نکلواؤں گا. لیکن اس نے ایک لفظ نہیں بتایا, نہ پولیس کو نہ مجھے. حالانکہ پولیس نے ریمانڈ تک کیا تھا. پوری کمر اس کی سرخ ہو چکی تھی, لیکن اس نے اپنے لب نہیں کھولے. کئی بار جیل توڑ کے بھاگنے کی کوشش کی. میں حیران تھا کہ میرا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے, جیل توڑنے کی کوشش وہ کیسے کر سکتا ہے. لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے, جب حمزہ کو دورہ پڑتا ہے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ جیل کی سلاخوں